کچھ مدنی پھول پیش کرنے ہیں. یوں سمجھیے اس کا آغاز تو درود پاک کی اس فضیلت سے ہی ہو چکا کہ جو سکرات کا وقت ہے، جو موت کی سختیاں ہیں، کیا ہم اسے یاد رکھتے ہیں؟ یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جسے ہم بھول جاتے ہیں. زندگی میں ایسے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں کہ جیسے مرنا ہی نہیں ہے. تو آج اسی حقیقت پر کچھ مدنی پھول پیش کروں گا. اللہ کرے کہ فکر آخرت اور آخری جو سفر ہے اس کی تیاری کا ہمارا ذہن بن جائے. حجت الاسلام امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی لکھتے ہیں، بنی اسرائیل میں ایک بڑا مغرور شخص تھا. ایک بند کمرے میں تھا. بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے کمروں میں ہر کسی کو آنے کی اجازت نہیں ہوتی. گارڈز، آگے سیکرٹری، اجازت کے بغیر کوئی نہیں آ سکتا. اور ان کو اس بات پر بعض اوقات بڑا غرور بھی ہوتا ہے، فخر ہوتا ہے کہ میری ٹیریٹری میں کوئی پیر نہیں رکھ سکتا. اچانک کمرے میں ایک شخص داخل ہوا. اس مغرور شخص نے زور سے چلا کر کہا، کون ہو؟ کیسے آ گئے میرے کمرے میں بغیر اجازت؟ تمہیں پتہ نہیں میں کون ہوں؟ میں اس واقعے کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں. تمہیں اجازت کس نے دی میرے کمرے میں آنے کی؟ تو کہتا ہے کہ مجھے اس گھر کے مالک نے اجازت دی ہے اور میں وہ ہوں جسے کوئی روک نہیں سکتا. مجھے بادشاہوں سے بھی اجازت لینے کی ضرورت پڑتی نہیں. مجھے کسی کا دبدبا ڈرا نہیں سکتا اور نہ ہی مجھ سے کوئی بچ سکتا ہے. اور جب یہ باتیں سنی نا، اس مغرور شخص نے، جس کا سٹائل ہی الگ ہوتا تھا، جو بڑے چلا کر بڑے غصے میں لوگوں سے باتیں کرتا تھا، اب اس کا جو غصہ ہے وہ نیچے آ گیا. اب ہے کون یہ تو بتائیں، کہیں آپ ملک الموت تو نہیں؟ اللہ اکبر. اب حضرت ملک الموت نے کہا، ہاں میں ملک الموت ہوں. مجھے کوئی دروازہ نہیں روک سکتا، مجھے کوئی گارڈ، مجھے کوئی کر و فر کہیں بھی جانے سے نہیں روک سکتا. اب وہ کہتا ہے کہ حضور تھوڑی سی مہلت مل سکتی ہے. اگر آپ میری روح قبض کرنے آئے ہیں تو کچھ دن، کچھ گھنٹے تو دیجئے نا. مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے. مجھے کچھ توبہ کرنی ہے، کچھ نیکیاں کرنی ہیں، کچھ نیک اعمال کرنے ہیں. اب ملک الموت نے فرمایا کہ تمہاری سانسیں پوری ہو چکی ہیں، اب تمہارا وقت اینڈ ہو چکا ہے. تو کہا اچھا پھر یہ تو بتائیں، اگر میری روح قبض کریں گے تو مجھے لے کر کہاں جائیں گے؟ تو ملک الموت نے فرمایا، اس مقام پر جہاں تو نے اپنے اعمال بھیجے ہوئے، جس طرح کے اعمال کیے ادھر لے کے جاؤں گا. کہ حضور میں نے تو نیکیاں نہیں کی، کوئی اچھا گھر بھی تیار نہیں کیا ہے. ملک الموت نے فرمایا کہ پھر تمہیں بھڑکتی آگ کی طرف لے کر جائیں گے جو تیرا گوشت پوشت نوچ لے گی. یہ کہہ کر ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی. وہ مردہ ہو کر گر پڑا. گھر میں کوہرام مچ گیا، رونا دھونا مچ گیا. اس واقعے کے جو راوی ہیں حضرت یزید رکاشی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اگر ان سوگواروں کو اس کے برے انجام کا پتہ چل جاتا تو اس سے زیادہ رونا دھونا مچاتے. اب میرے پیارے اسلام میں سوچئے، یہ ہمارے ساتھ بھی تو ہونا ہے نا. کبھی دفتر میں بیٹھے ہوں گے، کبھی گھر میں لیٹے ہوں گے، پتہ نہیں کبھی کہاں ہوں گے، اور اچانک ملک الموت آ جائیں گے اور ہماری روح قبض کر لی جائے گی. کوئی چانس نہیں ملے گا. جس کو مرنا ہو کیا وہ ایسے جیتا ہے جیسے ہم جی رہے ہیں؟ وہ شاعر لکھتے ہیں نا، جب اس بزم سے اٹھ گئے دوست اکثر اور اٹھتے چلے جا رہے ہیں برابر. ذرا غور تو کیجئے نا، آپ کے رشتہ داروں میں سے کتنے لوگ چلے گئے، آپ کے پڑوسیوں میں سے کتنے لوگ چلے گئے، ارے آپ کی عمر کے دوستوں میں سے کتنے لوگ چلے گئے. بلکہ میں تو ان لوگوں کو بھی جانتا ہوں کہ جن کی عمر مجھ سے کم تھی، وہ بھی دنیا سے چلے گئے. دھڑا دھڑ لوگ جا رہے ہیں. جب اس مذہب سے اٹھ گئے دوست اکثر اور اٹھتے چلے جا رہے ہیں برابر. یہ ہر وقت پیش نظر جب ہے منظر، یہاں پر تیرا دل بہلتا ہے کیوں کر. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں. ہم کیوں نہیں سوچتے کہ ہمیں مرنا ہے؟ ہم کیوں نہیں سوچتے کہ ہمیں دنیا سے جانا ہے اور ادھر جانا ہے، اور ادھر کی ہم تیاری نہیں کرتے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، السعید من وعد بغیرہ، یعنی سعادت مند وہ ہے جو دوسروں سے نصیحت حاصل کرے. ہمیں نصیحت حاصل کرنی چاہیے نا، یار فلاں کا انتقال ہو گیا، میری باری آنے والی ہے. کبھی جنازہ پڑھتے ہوئے، کبھی قبرستان میں مردے کو قبر میں اتارتے ہوئے، کبھی مسجد کا اعلان سنتے ہوئے کہ جناب فلاں کا رضائے الہی سے انتقال ہو گیا. ہم کیوں نہیں سوچتے میرا نام بھی اسی اسپیکر سے اعلان ہوگا کہ ان کا بھی رضائے الہی سے انتقال ہو گیا ہے. دوست احباب گھر والے کچھ دیر آنسو بہائیں گے، کچھ دیر یاد کریں گے، مگر پھر کہیں گے جلدی کرو، جنازے میں دیر نہیں کرنی چاہیے. پھر ہمارے گھر سے جنازہ اٹھے گا.
وہ بھی نصیب والے ہوتے ہیں جن کا گھر سے جنازہ اٹھتا ہے. بعض اوقات تو ایسی جگہ موت آتی ہے کہ لوگوں کو کفن بھی نہیں ملتا ہے, قبر بھی نہیں ملتی ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ عافیت والی موت عطا فرما, کٹنے والی, پھٹنے والی, جلنے والی, ڈوبنے والی موت سے محفوظ فرما. ہے عافیت والی ہو, کلمے والی ہو. اللہ کریم ہے نا, میرے رب سے تو مانگ سکتے ہیں نا. ہم اللہ سے مانگتے ہیں کہ مولا ہمیں زندگی بھی شان والی عطا فرما, موت بھی شان والی عطا فرما, ایمان والی عطا فرما, کلمے والی عطا فرما, عبرت والی موت نہ دینا مالک کہ مرنے کے بعد لوگ کہیں کہ دیکھو باتیں تو بڑی بڑی کرتا تھا, اس کی موت کیسی ہوئی ہے. اللہ ایسی موت سے ہم سب کو محفوظ فرمائے, برے خاتمے سے بچائے. خدایا برے خاتمے سے بچانا, خدایا برے خاتمے سے بچانا. پڑھوں کلمہ جب نکلے دم یا الہی, پڑھوں کلمہ جب نکلے دم یا الہی. آج کل تو لوگ قبرستان میں جا کے ہنسی مذاق کر رہے ہوتے ہیں, قبرستان میں جا کر موبائل فون پہ کاروبار چل رہا ہوتا ہے, ادھر میت دفنائی جا رہی ہے, ادھر آپس میں دوست کل کی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں. قبرستان عبرت کی جگہ ہے. قبرستان میں ہنسنے والوں کا کیا حال ہوتا ہے, آؤ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز, خواجہ معین الدین چشتی اجمیری, خواجہ غریب نواز نے ایک واقعہ سنایا کہ ایک مرتبہ میں اور شیخ اوحد کرمانی رحمت اللہ تعالی علیہ سفر پر تھے. ہماری ملاقات ایک بوڑھے میاں سے ہوئی. وہ بزرگ تھے اور یاد الہی میں انتہائی مشغول تھے. کہتے میں نے ایسا بندہ یاد الہی میں مشغول پہلے نہیں دیکھا تھا. میں نے ان سے سلام کیا, ہاتھ ملایا تو معلوم ہوا کہ ان کے ہاتھ پر تو گوشت ہی نہیں ہے, اتنا کمزور, اتنے دبلے پتلے تھے. تو خواجہ صاحب کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ یہ اتنے کمزور کیوں ہیں. اس سے پہلے کہ میں سوال کرتا وہ روشن ضمیر تھے, میرا سوال جان لیا. کہتے ہیں کہ میں ایک دن اپنے دوست کے ساتھ قبرستان گیا. تھوڑی دیر ہم قبر کے پاس بیٹھ گئے, آپس میں باتیں ہونے لگی جیسے دوستوں میں باتیں ہوتی ہیں. کہتے اتفاقاً ایسی بات ہوئی کہ مجھ سے کہا لگ گیا, زور سے ہنس پڑا. اسی وقت قبر سے آواز آئی, اے غافل جس کو ایسا مقام درپیش ہو اسے ہنسی سے کیا کام. کہتے جو ہی میں نے وہ آواز سنی میں اٹھ کھڑا ہوا. جو دوست میرے ساتھ تھا میں نے اسے الوداع کہا, مسجد میں آ گیا, بیٹھ گیا. مجھ پر ہیبت طاری ہو گئی, قبر سے آواز آئی تھی نا. کہتے میں قبرستان میں ہنسا, مجھ پر ایسی غفلت آ گئی کہ میں قبر کے پاس جا کر ہنسنے لگا. کہتے مجھے اتنی شرمندگی محسوس ہوئی. وہ دن ہے اور آج کا دن ہے, 40 سال ہو گئے میں نے شرم کے مارے آسمان کی طرف منہ نہیں کیا ہے. اور میں اس بات سے ڈر رہا ہوں کہ قیامت کے روز اللہ کی بارگاہ میں کیسے منہ دکھاؤں گا, کیا منہ لے کر جاؤں گا. اے میرے پیارے اسلامی بھائی, قبرستان عبرت کی جگہ ہے, مذاق مستی اور دنیاوی باتیں کرنے کی جگہ نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں, ذوالنورین ہیں اور 2 بار نبی پاک سے جنت خریدی ہے. ایسی عظیم ہستی ہیں. مگر جب آپ قبرستان جاتے تھے نا, آپ کی اتنا روتے تھے کہ آپ کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی. لوگ کہتے ہیں آپ اتنا کیوں روتے ہیں. آپ کے سامنے کبھی حشر کی بات بھی ہوتی ہے, جہنم کا ذکر بھی ہوتا ہے, اتنا نہیں روتے. قبر کی بات ہوتی ہے یا آپ قبرستان جاتے رونا شروع کر دیتے ہیں. کتنی کمال کی بات کی آپ نے. آپ نے فرمایا قبر ہی پہلی منزل ہے. جو پہلی منزل میں کامیاب ہو گیا نا وہ آگے بھی کامیاب ہو گیا. جو ادھر ہی پکڑا گیا پھر آگے اور مشکل ہے نا. فرسٹ انٹری ٹیسٹ ہے سمجھ لو, ہیں قبر میں جاتے ہی امتحان ہوگا نا. قبر میں جاتے ہی سوالات ہوں گے. اگر سوال کے جواب دے دیے, اچھا مزے کی بات دیکھیں, یا اسٹوڈنٹ بھی بیٹھے ہوں گے, امتحانات بھی ہوتے رہتے ہیں. اسٹوڈنٹ کوشش کرتے ہیں کسی طرح پیپر آؤٹ ہو جائے, پتہ چل جائے امتحان میں کون سا پیپر آئے گا. اچھا جب پیپر آؤٹ نہیں ہوتا تو کیا کرتے ہیں, پچھلے 5 سالہ پیپر لے کے بیٹھے ہوتے ہیں, یار ان میں سے کوئی سوال آئے گا, ان کی تیاری کر لو. کمال دیکھو کہ یہ کیسا پیپر ہے کہ جس کے سوال پہلے سے ہی آؤٹ ہیں. سوال بھی آؤٹ ہے, جواب بھی بتا دیے گئے کہ 3 سوال ہونے ہیں. قبر میں جانے کے بعد ہر بندے سے سوال ہوگا, من ربک, تیرا رب کون ہے, ما دینک, تیرا دین کیا ہے. اور پھر ایک پیارا سا چہرہ دکھایا جائے گا اور پوچھا جائے گا, ما کنت تقول فی ھذا الرجل, کہ اس مبارک چہرے والی ہستی کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا. اور تینوں سوالوں کا جواب ہمیں پتا ہے. من ربک, ربی اللہ, اللہ ہمارا رب ہے نا.
माँ दीनों का दीन ये इस्लाम, दीन मेरा इस्लाम है। और हमें पता है किसका चेहरा दिखाया जाएगा, क्या कहेंगे, हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो मेरे आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मगर ये इतना सिंपल नहीं है। हाँ, सवाल भी पता है, जवाब भी पता है। अब मैं आपको आओ एक कंपैरिजन समझाता हूँ। मेरे बच्चों, जो खास तौर पे स्टूडेंट्स हैं, बल्कि जितने भी लोग हैं, सबने दुनिया के इम्तिहान कभी ना कभी दिए होंगे। What is the difference between worldly examination and examination of the grave? दुनिया के इम्तिहान और कब्र के इम्तिहान का मैं फर्क आपको समझाता हूँ। दुनिया का इम्तिहान जब भी होगा, डेट पहले से पता होगा, ऐसा ही है ना, 2 महीने बाकी हैं, 3 महीने बाकी हैं, फला तारीख को मैथ्स का पेपर होगा, फिर उर्दू का होगा, फिर साइंस का होगा, जो भी पेपर है, पेपर के टॉपिक्स भी पता है, डेट्स भी पता है, ठीक है। जैसे जैसे इम्तिहान करीब आएगा, हम तैयारी बढ़ाते जाते हैं। कल सुबह पेपर है, रात नींद नहीं आती, ऐसा ही है। सेकंड, दुनिया का पेपर जब भी दे दे, आप पेपर देते, रिजल्ट कुछ दिनों बाद या कुछ महीनों बाद आता है, ठीक है। तीसरी बात, पेपर में फेल हो गए, एक चांस मिलता है, क्या कहते हैं उसको, सप्लीमेंट्री पेपर या जिमनी इम्तिहान है, कि चलो यार फेल हो गए, दोबारा दे दो। अच्छा, उसमें भी फेल हो गए, फिर क्या होगा, मैक्सिमम क्या हो जाएगा, 1 साल और पढ़ना पड़ेगा ना। 8वीं का इम्तिहान दिया, पास नहीं हुए, चलो भाई 8वीं दोबारा पढ़ लो, 9वीं दोबारा पढ़ लो। ये 4 बातें याद रखिएगा। डेट पहले से पता है, ठीक है, ताकि तैयारी कर ले। सेकंड, इम्तिहान के बाद रिजल्ट काफी दिनों बाद आता है, और एक आधा पेपर, एक आधा सवाल रह गया तो सप्लीमेंट्री का मौका है। चौथा, अगर फेल ही हो गए तो फिर क्या होगा, आपको 1 साल पढ़ना पड़ेगा। एक 5वां भी मसला है जो आजकल ज्यादा है, कि दुनिया के इम्तिहान में थोड़े पैसे देकर, थोड़ी रिश्वत देकर, माद अल्लाह, ये चीटिंग करके भी लोग पास हो जाते हैं, ऐसा ही है। ये 5 बातें याद रखना। अब मुझे सच बताओ, इस इम्तिहान की टेंशन कितनी होती है। जिसको देखो, हर बच्चा, इम्तिहान के दिनों में हम भी जाते हैं ना बयान करने, मस्जिद के इमाम साहब के पास भी पर्ची आ रही होती, बच्चों के इम्तिहान हो रहे, दुआ कर दे। हर बच्चा मिल रहा होता है, नौजवान मिल रहा होता है, हजरत पेपर दिए, दुआ कर दे। टेंशन ऐसा ही है ना। अब बताओ, तुम्हें इस इम्तिहान की इतनी टेंशन है। अच्छा, जितने लोग बैठे ना, सारे पेपर देते भी नहीं। कोई कहे भाई मुझे टेंशन ही नहीं लेनी, मैंने पढ़ना ही नहीं है, मैंने कोई इम्तिहान ही नहीं देना, तो आप इम्तिहान से बच जाओगे। मैं जिस इम्तिहान की बात कर रहा हूं, उससे बच कोई नहीं सकेगा। स्कूल गया या नहीं गया, कॉलेज गया या नहीं गया, मदरसे गया या नहीं गया, उसे ये इम्तिहान देना ही पड़ेगा, कंपलसरी है। दूसरी बात, डेट तो पता ही नहीं है, हो सकता है 10 साल बाद होना हो, और हो सकता है आज रात ही होना हो। ये भी तो हो सकता है ना कि मैं और आप में से कोई ऐसा भी यहाँ बैठा हो जिसने घर नहीं जाना उठकर, हो सकता है यही मौत आ जाए और आज रात उसकी कब्र में गुजरे और आज रात ही इम्तिहान देना पड़े। मुझे सच बताओ, जिस इम्तिहान की डेट तुम्हें 4 महीने पहले मिलती है, तुम ट्यूशन लेते हो, तुम जनाब गेस्ट पेपर लेते हो, उसकी तैयारी में लग जाते हो। मैं जिस इम्तिहान की बात कर रहा हूं, उसको तो पता ही नहीं कब हो जाए। तो अक्लमंद कौन है, तैयारी करके रखे, हैं, हमेशा प्रिपेयर रहे कि जब इम्तिहानों में जवाब दे लूंगा। अब आओ दूसरी बात, दुनिया के इम्तिहान में पेपर देने के कई दिनों बाद रिजल्ट आता है, कब्र के इम्तिहान में फौरी रिजल्ट आएगा। इधर सही जवाब दिए, इधर जन्नत की खिड़की खोल दी जाएगी। पता है फरिश्ते क्या कहेंगे मरने वाले को, जो सही जवाब देगा ना, नम का नौमतिल उरूस, सो जा के जैसे दुल्हन सोती है। उसे कब्र ऐसे दबाएगी, कब्र हर किसी को दबाएगी, याद रखिएगा। किसी को तो ऐसे दबाएगी जिससे रब नाराज हुआ, पसलियां एक दूसरे में पैवस्त हो जाएंगी, टूट जाएंगी पसलियां। मगर किसी को ऐसे दबाएगी जैसे माँ दबाती है अपने बच्चे को, प्यार से। और जिसने गलत जवाब दिया, जो जवाब ना दे सका, इंतजार नहीं होगा, उसी वक्त कब्र में जहन्नम की खिड़की खुलेगी, आग बरसा दी जाएगी और कब्र उसे तहस नहस कर देगी। तीसरी बात, कोई सप्लीमेंट्री नहीं है। अरे फरिश्तों सुनो सुनो, गलती हो गई, एक जवाब गलत हो गया, रुको रुको, दोबारा जवाब देना है, नहीं, ओनली 1 चांस, ठीक है। अच्छा, उधर कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, उधर नुकसान क्या था कि एक बार फेल भी हो गया तो क्या मसला, 1 साल पढ़ना है ना। इधर फेल हो गए तो अब कयामत तक मार पड़नी है। अब तो रब नाराज हो गया ना, अब तो सांप हैं, बिच्छू हैं, क्यों ना रोए उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु। खुदा की कसम, इससे मुश्किल इम्तिहान कोई और नहीं है। मगर अकल तो देखो हमारी, कि दुनिया के इम्तिहान, दुनिया के इंटरव्यू, दुनिया की ऑडिट रिपोर्ट, दुनिया का टैक्स रिपोर्ट, अरे कोई हमसे रिपोर्ट मांगे घबराहट शुरू हो जाती है। एक रिपोर्ट कब्र में जाकर देनी है, एक टेस्ट देना है, कैसे जवाब दोगे। अब आता हूं एक और बात की तरफ। आप कहें आपने तो जवाब याद करा दिए, अब तो हम दे देंगे, नहीं, ये ऐसा नहीं है कि जिसको जवाब याद है वो जवाब दे देगा, फिर तो सबको याद है ना। उस दिन जिससे रब राजी होगा, जो ईमान सलामत लेकर कब्र में जाएगा, वो तो इंशाअल्लाह जवाब दे देगा। और आशिक रसूल तो सुभान अल्लाह, आशिक रसूल तो मौत का इंतजार करता है, उसको पता है कि आका का कब्र में दीदार होना है।
आला हज़रत फरमाते ना, जान दे दो वादाए दीदार पर। अरे जान दोगे तो दीदार होगा ना। जान दे दो वादाए दीदार पर, नक़द अपना दाम हो ही जाएगा। हाँ, आशिक रसूल को घबराहट नहीं होती। घबराहट उसे हो जिसकी कब्र में कीड़े पड़ने हैं। नमाजें पढ़ी हैं, सुन्नतों पर अमल किया है, दुरूद पाक पढ़ा है, हराम रोजी से बचा है, हराम देखने से बचता है, कुरान पाक की तिलावत करता है, अल्लाह की रिजा वाले काम करता है, माँ बाप का अदब करता है, इंशाअल्लाह उसकी कब्र तो नूर नला नूर होनी है। उसको तो दुनिया से ज्यादा राहत कब्र में मिलेगी। जन्नत की खिड़की खुल जाएगी, जन्नत की नेमतें नसीब हो जाएंगी। आशिक रसूल की तो कहते हैं ना, उसकी तर्जमानी शायर करते हैं कि वो तो जब आका कब्र में आएंगे ना, तो जब पूछेंगे फरिश्ते कि ये कौन है, तो क्या कहेंगे? मेरा दीन ओ ईमान फरिश्ते जो पूछे तुम्हारी जानिब, इशारा करूं मैं तुम्हारी जानिब, इशारा करूं। हम तो आका का इंतजार, जो आशिक रसूल है ना, वो तो फरिश्तों से कहेगा, फरिश्तों से कहेगा ऐसी जल्दी भी ना करो, मैं तो आका के दीदार तो करने दो। ऐसी जल्दी भी क्या, आज की रात है, कब्र में सरकार तशरीफ लाएं तो मैं कदमों में गिरूं, अगर फरिश्ते भी उठाएं तो मैं उनसे यूं कहूं कि अब तो पाए नाज से मैं ऐ फरिश्तों की उठूं, मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते। आशिक रसूल के बारे में आ रहे होंगे, मगर सिर्फ नारे लगाने वाला नहीं है, सिर्फ नियाजी नहीं नमाजी भी हो, सिर्फ नारे लगाने वाला नहीं सुन्नतों पर अमल करने वाला भी हो, हराम चीजों से बचने वाला हो। और जिससे रब नाराज हो गया ना, हाँ यकीन करें, हमें अंदाजा ही नहीं कि ईमान सलामत लेकर जाना ये कितनी बड़ी चीज है। बड़े बड़े बुजुर्गाने दीन रोया करते थे, तड़पा करते थे, घबराते थे। शेख अहमद सिविस्तानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह मौत और कब्र आखिरत से मुतालिक बहुत फिक्रमंद रहते थे। जब भी उनके सामने मौत का जिक्र होता, कब्र की बात होती, घबरा जाते, हैबत तारी हो जाती, बदन कांपने लगता, इतना रोते कि उनको देखकर लोग रोने लग जाते। और फिर फरमाते, ए अजीजों, जिसे मौत आनी है, जिसके पीछे मलकुल मौत है, जिसने कयामत जैसा हौलनाक दिन देखना है, उससे नींद और हंसी से क्या वास्ता? ऐसा आदमी फुजूलियात में कैसे मशगूल हो सकता है? फिर फरमाते, ए अजीजों, कब्रों में लेटे हुए मुर्दे चूंटियों और सांपों की गिरफ्त में हैं, मट्टी के कैद खाने में बंद हैं। अगर तुम्हें उनका हाल मालूम हो जाए तो खड़े खड़े नमक की तरह पिघल जाओ। ए अजीजों, जाकर मौत की तैयारी में लग जाओ, वो दिन हम सबको पेश आने वाला है। शायद हम अपना ईमान सलामत लेकर जाने में कामयाब हो जाएं। अब हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज ने ये वाकया सुनाया और खुद ख्वाजा गरीब नवाज रोने लगे। फरमाया, उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, उस दिन से लेकर आज तक मुझ पर मौत और कब्र की हैबत तारी है और मैं अंदर ही अंदर घुलता जा रहा। ये कौन कह रहा है? ख्वाजा ख्वाजा, वो हस्ती जिनके हाथों पर 90 लाख गैर मुस्लिम मुसलमान हुए हैं। वो कहते मैं अंदर घुल रहा हूं मौत की फिक्र से, कब्र की फिक्र से। हमने दीन का कोई काम किया नहीं, हमने गुनाहों के अंबार लगाए हुए हैं, मगर हमारी हंसी खत्म नहीं होती है, हमारी गफलतें खत्म नहीं होती। दोस्तों के साथ बैठे तो गीबतों के अंबार, अकेले में घर में बैठे तो हराम देखते हैं, कारोबार पर जाए तो हराम कमाते हैं, झूठ गीबत न जाने कौन सा गुनाह है जो हमसे नहीं हो रहा, और कोई फिक्र ही नहीं कि ईमान सलामत होगा कि नहीं, कब्र में होगा क्या मेरा। है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इस वक्त महंगाई का दौर है, अचानक महंगाई बढ़ गई है, लोग परेशान हैं, घर कैसे चलाऊंगा, खर्चा कैसे पूरा करूंगा, कितनी टेंशन में, जिधर बैठो एक ही टेंशन है। मैं नहीं कहता टेंशन नहीं है, वाकई टेंशन है सबको। अल्लाह हमारे वतन पर खैर फरमाए, लेकिन जरा गौर करो, कभी ऐसा हुआ कि दोस्तों में बैठकर ये टेंशन हो कि यार मरने के बाद क्या होगा, ईमान सलामत रहेगा कि नहीं, कब्र रोशन होगी कि नहीं, अल्लाह राजी होगा कि नहीं, कयामत के दिन मुझे रब की अर्श का साया मिलेगा कि नहीं, आमाल नामे खुल गए तो मेरी बेइज्जती कैसी होगी, मैं जलील कैसा हो जाऊंगा। यार कोई तरीका तो बताओ, अल्लाह को राजी कैसे करूं, कोई तरीका तो बताओ, मेरी बख्शिश हो जाए। नोबडी टॉक अबाउट इट, कोई बात ही नहीं करता, किसी को लगता है फिक्र ही नहीं है। और जिन बुजुर्गों के हम नाम लेकर जी रहे हैं ना, मैं उनकी बातें कर रहा हूँ। ऐ ख्वाजा की छठी मनाने वालों, मैं ख्वाजा की बात कर रहा हूँ। आओ गौस पाक के मुरीद बैठो, मैं तुम्हें गौस पाक के बारे में बताता हूँ। इतने बड़े बुजुर्ग ऐसे नहीं थे, इनके नाम बड़े बड़े। शेख अब्दुल कादिर जिलानी, आप फरमाते हैं लोग कह रहे हैं आज ईद का दिन है, ईद का दिन है। अब्दुल कादिर के लिए ईद का दिन वो होगा जब अपना ईमान सलामत लेकर कब्र में जाएगा। शेख अब्दुल कादिर जिलानी वो कह रहे हैं, हाँ वो कह रहे हैं।
یہ حقیقت کو جان گئے تھے, یہ خوف خدا والے تھے. خدا را میرے پیارے اسلامی بھائی, میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, آپ اگر مہنگائی کے ٹینشن سے, روزگار کے ٹینشن سے, دنیا کی پرابلم سے نکلنا چاہتے ہیں نا, میں آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں, آپ اپنے اللہ کو راضی کر لیں. ہاں, رحمان الدنیا والآخرہ ہے. لوگ کہتے ہیں کبھی کبھی یار آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا بھی ہونی چاہیے. او بھائی, یہ فارمولا ہی غلط ہے. میرا رب آخرت کا بھی مالک ہے, دنیا کا بھی مالک ہے. میں اسے راضی کر لوں, وہ میری دنیا بھی اچھی کر دے گا, میری آخرت بھی اچھی کر دے گا. ایک ٹارگٹ زندگی میں بنا لو, میں نے اللہ کو ناراض نہیں کرنا ہے, میں نے اللہ کی رضا والے کام کرنے. واللہ وہ تمہاری روزی میں برکت ڈالے گا, وہ تمہارے دل میں سکون ڈالے گا, تمہارے گھر میں سکون اور چاشنی ڈال دے گا, تمہارے گھر میں عافیت آ جائے گی, لائف انجوائے کرنے لگو گے, کیونکہ رب راضی ہے نا. ایک فارمولا یاد رکھو, جس سے رب راضی اس سے سب راضی. ہم رب کو راضی کے نہیں کرتے, ہم سب کو راضی کرتے ہیں. ہمیں رب کو راضی کرنا ہے, اس کی نافرمانی والے کام نہیں کرنے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سنو کیا فرماتے ہیں. اچھا, آپ میں تھوڑی سی مسکنسیپشنز بھی دور کر دوں. بعض اوقات جب ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, موت کے موضوع پر بات کرتے ہیں, تو لوگ کہتے ہیں یار اتنی مرنے پہ کیا بات کرنا, موت پر اتنی بات کیوں کرتے ہیں. آؤ میں آج آپ کو قرآن و حدیث کے ذریعے سمجھاتا ہوں. ہمارا رب اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں موت کو یاد کرنے کا کیسا درس دے رہے ہیں. یہ کوئی چال چلی گئی ہے ہمارے ساتھ, یہ کوئی شیطان نے گیم کھیلا ہے ہمارے ساتھ کہ ہمارے پاس سارے ٹاپکس ہیں, ہم ہر موضوع پر بات کرتے ہیں, ہم موت پر بات نہیں کرتے. حالانکہ اسے یاد کرنے کی ترغیبات قرآن و حدیث میں موجود ہیں. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, اے طارق, مرنے سے پہلے موت کی تیاری کر لو. آقا نصیحت فرماتے تھے, موت کی تیاری کرنی ہے نا, تو کیا تیاری کرنی ہے؟ قبر کے لیے فرنیچر بنانا ہے, ایئر کنڈیشن لگوانا ہے قبر میں, پنکھا ونکھا لگانا ہے, یا ریشمی کوئی سلک کا مہنگا والا کفن سلوانا ہے؟ کیا لے کر جائیں گے قبر میں؟ کچھ بھی نہیں. کبھی کفن میں جیب دیکھا ہے؟ قبر میں تجوری دیکھی ہے؟ جس مال کے لیے ہم دوڑے پھر رہے ہیں, مارے پھر رہے ہیں, روز گنتے ہیں جیب میں کتنے, گھر میں کتنے, بینک میں کتنے, اتنا ہے بے وفا مال. پتہ ہے آپ کو, جس دن ہمارا انتقال ہوگا نا, جو بینک کے پیسے ہیں گھر میں پڑے وہ تو سب چلے گئے نا, وہ تو ہمارے رہیں گے نہیں, رشتہ داروں کے ہو جائیں گے. میرے جیب میں بھی جو پیسے ہوں گے نا, وہ بھی نکال لیے جائیں گے کہ اب یہ میت کا نہیں ہے, یہ ورثہ کا مال ہے. ارے ایک تھوڑے روپے تو لے جانے دو, کچھ نہیں لے جا سکو, ایک ایک روپیہ چلا جائے گا. میں بڑی گہری بات کرنے جا رہا ہوں. میں نے ایک جملہ ایک جگہ سنا تھا, میں بھول نہیں پاتا. بڑی کمال کی بات ہے, بڑی گہری بات, اللہ کرے آپ سمجھ جاؤ. ہم زندگی میں جتنے کماتے ہیں نا, نارملی اس کا 5, 10 یا 15% خرچ کر پاتے ہیں اپنی ذات پر, ورنہ بچوں پر خرچ ہوتا ہے, فیملی پر خرچ ہوتا ہے, یا ہم چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. آپ حساب اٹھا لیں, ہم نے زندگی میں جتنے بھی کمائے پورے ایک تو خرچ نہیں ہوتے, چھوڑ کے بھی جاتے ہیں بچوں کے لیے, یا جتنا لائف میں بھی خرچ کرتے ہیں تو اپنی ذات پر 5% یا 10% خرچ کر پاتے ہیں. ایسا ہی ہے. وہ جملہ یہ ہے کہ کمانے 100 ہیں, خرچ اپنے اوپر 5 کرنے ہیں, اور جواب بھی 100 کا دینا ہے. بات بڑی گہری ہے. جو حرام کماتا ہے نا, جو جھوٹ بول کر, ملاوٹ کر کے, سود کا کاروبار کر کے, رشوت کر کے, چوریاں کر کے, ڈاکے کر کے, کر لو جمع, شاید 5-10% سے زیادہ خرچ نہیں کر سکو گے, مگر جب اللہ کی بارگاہ میں جاؤ گے نا, تو پورے 100% کا جواب تمہیں دینا پڑے. بچے مزے کریں گے جن کے لیے تم چھوڑ کر آئے, بلکہ وہ قیامت کے دن اللہ کو یہی کہیں گے, اللہ ہمیں کیا پتا ہمارے باپ نے حرام جمع کیا تھا, مار ہمیں پڑے گی اگر ہم نے حرام کمایا ہوگا. اتنا بے وفا مال, اور اس مال کے لیے میں دوڑی جا رہا ہوں, یہ نہیں سوچ رہا کہ قبر میں تو مال نہیں جانا. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائی, آقا کی اس حدیث سے سبق لو کہ موت سے پہلے موت کی تیاری کرو. اور تیاری کیا ہے کہ یا تو یہ مال اگر ہے تو یہ مال آگے بھیجو, صدقہ و خیرات کر کے آگے جمع کرا. ایک صحابی رسول آئے, عرض کرتے ہیں حضور مجھے آخرت اور موت سے محبت نہیں, گھبراہٹ ہوتی ہے, اس کا ذکر کرنے میں مجھے مزہ نہیں آتا, دل نہیں لگتا آخرت کی بات کرنے میں. شاید ہم سارے ایسے ہی ہیں, جب بھی موت اور قبر کی بات کرو گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے. کیا شاندار جواب دیا نبی پاک. حدیث پاک کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں. فرمایا بندے کا دل ادھر لگتا ہے جدھر اس کا مال ہو. تم اپنا مال آگے بھیج دو, تمہارا دل بھی آخرت میں لگنا شروع ہو جائے گا. میں اس کو ایگزامپل کے ذریعے سمجھاتا ہوں. ہم کراچی میں رہتے ہیں, ٹھیک ہے, ایک بندے نے اپنے پیسے بھجوا دیے لاہور, وہاں دکان لے لی, فیکٹری لگا لی, گھر لگا لیا. اب زیادہ دل کہاں لگے گا؟ لاہور. جب دیکھو لاہور جائے گا, کیوں؟ پیسے ادھر ہیں, انویسٹمنٹ ادھر ہے, لوگوں نے پیسے دبئی میں لگائے ہوئے ہیں, دبئی جاتے رہتے ہیں, کیونکہ مال ادھر ہے, دل بھی ادھر ہے, واپس بھی نہیں آتے. کیا شاندار جواب دیا, عقل مندوں کے لیے کمال جواب ہے یہ. اگر آخرت میں دل لگانا ہے نا, تو بندہ کہ میرے پیسے ادھر ہیں بھائی, میں نے اپنا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کیا ہوا, محل تیار ہے, مسجد بنا دی ہے اللہ کے کرم سے, کیونکہ حدیث پاک کا خلاصہ ہے جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے. خوش نصیب ہے وہ لوگ جو مسجد بناتے ہیں یا مسجد میں حصہ ملاتے ہیں. کچھ نہ کچھ پیسے آگے بھجوایا کرو, یہ اگلا اکاؤنٹ ہے ہمارا, جاتے کہیں نہیں ہے, ادھر سے نکل کر اس اکاؤنٹ میں جا رہے ہیں جدھر زیادہ گزارنی ہے زندگی. تو آقا نے کیا خوب بات فرمائی کہ اگر آخرت میں دل لگانا ہے نا,
तो अपना माल उधर भेज दे, क्योंकि बंदे का दिल माल के साथ होता है। जब माल उधर होगा तेरा दिल भी उधर ही लग जाएगा। तो ये मौत की तैयारी का एक तरीका है। अच्छे अमाल करे और आगे अपने अमाल भेजे, नेकियां भेजे, तो इंशाअल्लाह उसकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। अल्लाह करीम कुरान मजीद फुरकान हमीद में फरमाता है, वत्तकू यौमन तुरजऊन फीही इलल्लाह, और डरो उस दिन से जिसमें अल्लाह की तरफ फिरोगे। एक कौल के मुताबिक इस आयत करीमा का माना यह है, ऐ ईमान वालों डरो उस दिन से जब तुम इस दुनिया को छोड़कर सफर आखिरत पर रवाना हो जाओगे। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह करीम कुरान मजीद में फरमाता है, वला तंस नसीबक मिनद दुनिया, और दुनिया में अपना हिस्सा ना भूल। अब कौन सा हिस्सा है हमारा दुनिया में? सुने सुने, इस आयत की तफसीर में उलमा ने फरमाया, इससे मुराद कफन है। यानी दुनिया में हमारा हिस्सा कितना है? बस कफन लेकर जाना है और कुछ लेकर नहीं जाना है। और इतनी तैयारी है दुनिया सजाने की, छोटा घर बड़ा हो जाए, बड़ा घर और बड़ा हो जाए, छोटा कारोबार बड़ा हो जाए। मैं नहीं कहता कारोबार बड़ा ना करें, मैं नहीं कहता घर बड़ा ना बनाएं, मगर इस घर में, इस कारोबार में, इस दुनिया में इतने गर्क तो ना हो जाए ना कि पहले तो हलाल और हराम की तमीज उड़ जाए और फिर मरने का ही ख्याल ना रहे। खुदारा देखो, एक बात याद रखिए, हमारे साथ ऐसा नहीं है कि हमें कोई टाइम अलग अलग दिया गया है कि भाई ये टाइम दुनिया के लिए तैयारी कर लो और ये वाले टाइम आखिरत की तैयारी कर लेना, फिर तो ठीक है। हम कहेंगे यार आखिरी 10 साल मैं आखिरत की तैयारी कर लूंगा। नहीं, इसी टाइमिंग्स में, इसी जिंदगी में हमें दुनिया बेहतर करनी है तो करें, आखिरत भी बेहतर करनी है, कहीं रह ना जाए आखिरत। शैतान क्या कहता है, बस मौलाना अभी भी हो सकता है मेरा बयान चल रहा है ना, तो कोई कह रहा होगा कि बातें तो बड़ी अच्छी कर रहे हैं, बस रमजान से नमाज शुरू कर दूंगा, बस ये अगले साल में ये हराम काम छोड़ दूंगा। हाँ यार, मैं ये गलत काम तो करता हूँ, मेरी एक बुरी आदत तो लगी हुई है, मैं ये बेहयाई का काम तो कर रहा हूँ, बस यार थोड़े 2-4 महीने बाद पक्की तौबा कर लूंगा। यही शैतान का काम है कि वो लंबी उम्मीदें दिलाता है, लंबी उम्मीदें दिलाता है, थोड़े दिनों बाद तौबा फौरन करनी चाहिए। शैतान कैसा मरदूद है और कैसे मरवाता है। मुझे बनी इसराइल का ये पुराना किताबों में वाकया लिखा वो याद आ गया कि 2 भाई थे, ऊपर नीचे रहते थे, फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर वाला भाई बदकार, शराबी, कबाबी, बेहयाई के काम करने वाला, और ऊपर वाला भाई तहज्जुद गुजार, कुरान पढ़ने वाला, दीन का काम करने वाला। शैतान बड़े भाई के पास गया और उसे कहता है कि यार 40 साल हो गए तेरी जिंदगी को, कोई मजा नहीं किया लाइफ में, कोई इंजॉयमेंट नहीं, सारा दिन जिक्र तस्बीह। मैंने अल्लाह पाक की कुदरत लोहे महफूज पर देख लिया है, तेरी उम्र 80 साल है, एक काम कर 20 साल एंजॉय कर, मजे कर, रंग रलियां मना ले, आखिरी 20 साल फिर तौबा करके इबादत कर लेना। शैतान ने दिल में ये ख्याल डाल दिया। उसने सोचा यार बात तो ठीक है यार, मैं तो कुछ किया ही नहीं जिंदगी में, सिर्फ अल्लाह अल्लाह ही करता रहा, मजा ही नहीं लाइफ में उठाया। नीचे ही तो मेरा भाई है, रोज अयाशियां करता है, रोज शराबें पीता है, रोज बेहयाई करता है, कहीं और जाने की क्या जरूरत है, नीचे चले जाता हूँ भाई के पास। अल्लाह की करनी देखो कि जो नीचे वाला भाई था उसके दिल में ख्याल आया कि यार कब तक गुनाह करेगा, हैं इतनी शराबें, इतनी बेहयाइयां, इतनी बदकारियां, मरना नहीं तुझे, तौबा कर। दिल में ख्याल आया, कहता एक मेरा भाई है ऊपर, जब देखो इबादत रियाजत, चलो कहीं और नहीं जाता, अपने नेक भाई के पास जाता हूँ, उसके पास जाके अल्लाह से माफी मांगता हूँ। अल्लाह की करनी देखे, ये गुनाहगार अपने कमरे से निकलता है ऊपर जाने के लिए, और वो नेक अपने कमरे से निकलता है नीचे आने के लिए। जब वो सीढ़ी पे आता है ना ऊपर वाला, उसका पैर फिसलता है, लुढ़कता हुआ नीचे वाले भाई पे गिरता है, दोनों भाई नीचे गिरते हैं, दोनों का इंतकाल हो जाता है। अब पता है फैसला क्या होता है, ऊपर वाला गुनाह के लिए चल पड़ा था, नाफरमानी के लिए चल पड़ा था, फरमाया उसकी नेकियां बर्बाद कर दी जाती हैं, और ये गुनाहगार तौबा के लिए चल पड़ा था, हैं अल्लाह से दोस्ती करने चल पड़ा था, शर्मिंदगी थी दिल में, फरमाया ये चलना जो है इसका अल्लाह की बारगाह में ऐसा कबूल हुआ, इसके सारे गुनाह माफ कर दिए जाते। हाय हाय हाय, ये है मेरे रब की रहमत। हम कितने ही गुनाहगार क्यों ना हो, चल तो पड़ो यार, तौबा के रास्ते पे चल पड़ो ना, उसे राजी करने के रास्ते पे चल पड़ो यार। कब तक सोचते रहेंगे, कब तक नमाज़ें कज़ा करते रहेंगे, कब तक झूठ बोलते रहेंगे, कब तक हराम कमाते रहोगे, कब तक माँ बाप को सताते रहोगे, कब तक जुआ खेलते रहेंगे, कब तक शराब और बेहयाई के काम करते रहोगे। ऐ मेरे इस्लामी भाई, बड़ा करीब है, यकीन करो बड़ा करीब है, हम वाकई गुनाहगार हैं। कभी कभी जब अपने गुनाहों पर नजर जाती है ना तो बड़ा शर्म आती है, बनेगा क्या, इतनी बेहयाइयां और ऐसी बेगैरती है कि दुनिया देखे तो गुनाह नहीं करते, रब देख रहा होता है, अकेले में हम गुनाह कर जाते हैं। ये ख्याल क्यों नहीं आता कि अल्लाह देख रहा है, ये ख्याल क्यों नहीं आता कि मुझे मरकर अल्लाह की बारगाह में जाना है, लोगों ने क्या बिगाड़ना है मेरा। यही बात तो आला हजरत ने समझाई है ना कि जिसने सजा देनी है उसके गुनाह करते हुए शर्म नहीं आती, लोग देखते इसकी शर्म आती है। फरमाते हैं ना, छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह,
وہ خبردار ہے کیا ہونا، وہ تو خبردار ہے، اسے تو پتا ہے، مگر دلاسا پتا ہے دل کو کیا ملتا ہے کہ وہ رب رحیم ہے، وہ رحمان ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، بس ہم آ جائیں اس کی طرف، انتظار نہ کرو۔ شیطان کہتا ہے بڑا رحم والا مولا ہے، توبہ کر لیں گے بعد میں، یہی شیطان کا وار ہے تم پر کہ وہ نہیں کرنے دیتا، تو آج کر لو، ابھی کر لو، آج تو ویسے بھی جمعرات کی رات ہے، آج تو ویسے ہی مانگنے کی رات ہے، اور جب اجتماع مسلمین ہونا اس کی برکتیں ہوتی ہیں، ہمیں کیا پتہ یہاں اللہ کا کون سا ولی بیٹھا ہے، آج دعا ہوگی، کس کی آمین کا ہاتھ اٹھے گا اور کس کے ساتھ ہماری بھی توبہ قبول ہو جائے گی۔ تو بس اب پیارے اسلام بھائی چل پڑو، بس اب ہمت کر جاؤ، بہت ہو گئی گناہ، بڑی ہو گئی نافرمانیاں، اسے راضی کرنا ہے اور توبہ کر لو۔ اور اس کی توبہ اتنی کمال کی، اس کی بارگاہ میں رحمت اتنی بڑی ہے کہ توبہ کرنے والے سے وہ بڑا خوش ہو، سارے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں، تو پھر کیوں نہ توبہ کریں، پھر کیوں نہ اللہ کی طرف رجوع لے آئے۔ اب میں یہاں آخر میں اپنے بیان کے آخر میں یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو یہ وسوسہ آتا ہے نا کہ یار موت کو یاد کرنا کیوں ضروری ہے، آؤ میں آپ کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بھی سناتا ہوں، اور اس کے بعد پھر میں موت کو یاد کرنے کے کچھ فضائل بتاتا ہوں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جب لوگوں کو موت سے غافل دیکھتے تو دروازے پر تشریف لاتے، دروازے کو 3 مرتبہ ہلاتے اور فرماتے اے لوگو، اے مسلمانوں، تمہارے پاس یقینی موت آئے گی اور وہ اپنے ساتھ وہ کچھ لائے گی جو اسے لانا ہو، خبردار، ہر کوشش کرنے والے کے لیے ایک انتہا ہے اور ہر کوشش کرنے والے کی انتہا موت ہے، پس کوئی پہلے جاتا ہے کوئی بعد میں۔ حضرت ابن ثابت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ایک بندے کا ذکر ہوا، صحابہ نے اس کی بڑی تعریف کی، اس پر پیارے آقا رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وہ موت کو کیسے یاد کرتا ہے۔ ایک بندے کی تعریف کی گئی، آپ نے اگین کوسچن کیا یہ تو بتاؤ وہ موت کو کیسے یاد کرتا ہے۔ عرض کی گئی حضور اسے کبھی موت کا ذکر کرتے ہوئے سنا نہیں گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر وہ ایسا نہیں ہے جیسا تم کہہ رہے، یعنی بندہ اچھا وہ ہے جو موت کو یاد کرتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے جسے موت کی یاد خوف زدہ کرتی ہے قبر اس کے لیے جنت کا باغ بن جائے گی۔ ہاں اکیلے میں بھی یاد کر کے آنسو بہایا کرو، موت کو یاد کیا کرو، کیونکہ یہ جو خوف ہے نا یہ قبر کے عذاب سے بچا لے گا، یہ قبر کے خوف سے بچا لے گا۔ جو ادھر بے خوف ہے کہیں ایسا نہ ہو قبر میں خوف زدہ ہو جائے، قبر میں عذاب میں گرفتار ہو جائے۔ بارگاہ رسالت میں عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا کسی کو شہداء کے ساتھ بھی اٹھایا جائے گا؟ کیسا سوال ہے، شہید کا کیا مرتبہ؟ آقا نے فرمایا ہاں اس کو جو دن رات میں 20 مرتبہ موت کو یاد کرتا۔ یہ ترغیب ہے، ایسے نہیں دعوت اسلامی والے موت کی بات کرتے، تو حدیثوں میں ہے جو دن میں 20 بار موت کو یاد کرے، فرمایا اس کو شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا موت کو کثرت سے یاد کیا کرو کیونکہ وہ گناہوں کو زائل کرتی ہے اور دنیا سے بے رغبتی پیدا کرتی ہے۔ حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں ہمیں ایک بزرگ نے یہ بات بتائی کہ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک شخص کو وصیت کی کہ تم موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، وہ تمہیں دوسرے غموں سے آزاد کر دے گی، اور غموں سے بچنا ہے نا تو موت کو یاد کیا کرو۔ حضرت دقاق رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں جو موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے 3 باتوں کے ذریعے اسے عزت دی جاتی ہے، رسپیکٹ پاتا ہے۔ غور سے سنو، فرمایا اسے توبہ کی جلد توفیق ملتی ہے۔ موت یاد ہوگی تو بندہ توبہ کرے گا نا کہ یار مر جاؤں گا توبہ کر لوں۔ دوسرا اسے قناعت کی دولت مل جاتی ہے، تھوڑے پیسوں میں بھی خوش رہتا ہے، زیادہ حل من مزید نہیں ہوتا کہ یار مرنا ہے اب اور کیا کروں گا، ورنہ یہ بھی آ جائے وہ بھی آ جائے، اس کا بھی چھین لوں اس کا بھی لوٹ لوں۔ وہ قناعت کی توفیق مل جاتی کیونکہ موت یاد ہوتی۔ تیسری بات فرمائی عبادت میں چستی نصیب ہوتی ہے۔ فرض پڑھ کر بھاگنے کا جی چاہ رہا ہے، یار آج سنتیں نہیں پڑھتا، یار موت آنے والی ہے سنتیں پڑھ لے گا، چلو یار اب تو چلو، یار مرنا ہے نفل اور پڑھ لوں، مغرب ہے تو اوابین پڑھ لوں۔ تو یہ جو موت یاد ہوگی نا تو عبادت میں چستی نصیب ہوگی۔ تسبیح نکالے گا تو رکھنے کو جی نہیں چاہے گا، ایک اور پڑھ لیتا ہوں یار اب کبھی بھی مر سکتا ہوں، یہ قبر میں کام آئے گا، قبر میں نور بن جائے گا۔ تو توبہ آسان، عبادت آسان اگر بندہ موت یاد رکھے۔ اور فرمایا کہ جو موت کو بھلا دیتا ہے وہ اپوزٹ اس کے 3 باتوں میں گرفتار کر دیا جاتا ہے۔ توبہ میں تاخیر کرتا ہے، یار بعد میں کر لوں گا، ابھی تو جوانی ہے، ابھی تو شادی بھی نہیں ہوئی ہے، ابھی کیا توبہ کروں، مزے کر لوں پھر اللہ اللہ کروں گا۔ کیا جوان مرتے نہیں ہیں؟ شادی سے پہلے مرتے ہوئے نہیں دیکھا اپنے لوگوں کو؟ کبھی بھی جا سکتے ہیں۔
پھر فرمایا بقدرے ضرورت رزق پر راضی نہ ہونا، اور پیسے چاہیے اور پیسے چاہیے، کیونکہ موت تو بھول چکا ہے، حرام کماتا ہے، رشوت لیتا ہے، سود لیتا ہے، موت تو یاد ہی نہیں ہے۔ اور تیسرا فرمایا عبادت میں بھی سستی ہو جاتی ہے، بعد میں پڑھ لوں گا، اگلے جمعے سے نماز پڑھوں گا، رمضان سے نماز پڑھوں گا، اس سے پہلے مر گئے تو سوچئے موت کو یاد کرنا بہت سارے فائدے لاتا ہے۔ حضرت کعب الاحبار رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جو موت کو پہچان لیتا ہے اس پر دنیا کے غم و مصائب آسان ہو جاتے ہیں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں نبی پاک نے صحابہ کرام سے پوچھا کیا تم سب جنت میں داخل ہونا چاہتے ہو؟ یہی سوال میں آپ سے کر لوں، سارے کہیں گے نا کہ ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ صحابہ نے کہا حضور جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا اپنی امیدوں کو مختصر کرو، موت کو آنکھوں کے سامنے رکھو، اور اللہ پاک سے حیا کا حق ادا کرو۔ اللہ کرے کہ یہ باتیں ہمیں یاد رہیں، ہم اپنی موت کی تیاری کی کوشش کرتے رہیں اور تیار رہیں۔ میں ایک مشورہ دیتا ہوں، ہم میں سے کسی کے پاس گارنٹی ہے کہ وہ 1 سال زندہ رہے گا، 1 مہینہ، اچھا 1 دن، آج صبح تک کوئی زندہ رہے گا اس کی ہاتھ اٹھا دے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ اس کا مطلب ہمیں پتہ ہی نہیں کب مر جائیں، آج بھی مر سکتے ہیں نا، تیاری کب کرو گے؟ تیار رہنا پڑے گا، یعنی میں روزانہ ایسے جیوں کہ آج مر جاؤں پھر بھی اللہ راضی ہوگا، قبر جنت کا باغ بنے، ایسی لائف گزارنی ہے۔ تو ایسی لائف گزارنے کے لیے ہمیں اپنے شیڈول کو، اپنے لائف اسٹائل کو بدلنا پڑے گا نا۔ ویسے بھی کراچی کے حالات ہمارے سامنے ہیں، ہمارے سامنے آئے دن کوئی حادثہ ہوتا ہے، خبر آتی ہے، ویڈیو آتی ہے کہ نوجوان دنیا سے چلا گیا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہماری جان، مال، عزت، آبرو، آل اور اولاد سب کی حفاظت فرمائے۔ لیکن ڈاکوؤں سے بچ گئے، چوروں سے بچ گئے، مرنا پھر بھی ہے، ہاں موت سے نہیں بچ سکتے، تیاری کر لو نا۔ تو آؤ مل کر آخرت کی تیاری کرتے ہیں۔ یقین کریں دعوت اسلامی سے بہت ساری وجوہات کی وجہ سے پیار ہے، مگر ایک پیار کی وجہ یہ بھی ہے کہ یار یہ کمال کا ماحول ہے، ہمیں پکڑ پکڑ کر آخرت کی یاد دلاتا ہے۔ ہم غافل ہو جاتے ہیں، کبھی رائٹ ہو جاتے ہیں، کبھی لیفٹ ہو جاتے ہیں، یہ پھر ہمیں ٹریک پہ لاتا ہے کہ کدھر جا رہے ہو۔ جنت کا راستہ تو یہ ہے، اللہ کی رضا کا راستہ یہ ہے، ایمان سلامت لے کر قبر میں جانے والا راستہ یہ۔ پکڑ لو اس ماحول کو، چھوڑا نہ کرو۔ یہ اسلائی میں نظر آتے ہیں کچھ لوگ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، یا یہ پھر آئیں گے، پھر درس دیں گے، پھر مسجد میں لے جائیں گے۔ کدھر لے جا رہے ہیں تمہیں؟ تمہارے رب کے پاس لے جا رہے ہیں۔ اگر یہ کہتے ہیں مدنی قافلوں میں چلو، تو کیا قافلے میں جا کر آپ ہمارے امیر قافلوں کو 5-5 ہزار کا لفافہ دیتے ہو؟ اس کا کیا فائدہ ہے؟ وہ اس لیے بلاتا ہے کہ 3 دن آؤ، اللہ کے گھر میں رہ کے رب کو راضی کر لو، قبر کی تیاری کر لو، قبر روشن کر لو، ان کا شکریہ ادا کیا کرو، ان سے بھاگا نہ کرو۔ یہ تم سے محبت کرتے ہیں، یہ تمہیں بلاتے اس لیے ہیں کہ آؤ ہم مل کر اپنی آخرت روشن کر لیں۔ دنیا تو گزر ہی جانی ہے، 50 60 70 سال ختم ہونے والی۔ یار ہم میں سے کئیوں کے بال سفید ہو گئے، کتنا جیئیں گے یار، اب تو مرنے والے ہیں، پتہ نہیں کب دنیا سے چلے جائیں گے۔ تو ادھر کی تیاری کر لو، ادھر مار نہ پڑے، ادھر کچھ بھی نہیں کر سکیں گے اگر سانپ اور بچھو قبر میں آ گئے۔ ارے آج تو ایک کیڑا ادھر آ جائے ہماری چیخ نکل جاتی ہے، ابھی لائٹیں بند ہو جائے تو ہم گھبرانا شروع کر دیں گے۔ قبر بھی کیا ہوگا اگر اللہ ناراض ہو گیا؟ ان دعوت اسلامی والوں کا ساتھ دو، آیا کرو اجتماع میں، جایا کرو مدنی قافلے میں، درس ہو تو بیٹھ جایا کرو، نماز پڑھو تو نفل بھی پڑھ لیا کرو، تھوڑا قرآن بھی پڑھ لیا کرو، دور نہ جاؤ مسجدوں سے۔ اللہ بڑا کریم ہے، وہ رحیم ہے، گناہ گار ہے، وہ بخش دے گا، لیکن بس دوستی رکھو، اللہ کے دوستوں سے دوستی رکھو۔ آؤ میں بھی نیت کروں، آپ بھی نیت کریں کہ مرتے دم تک دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ رہیں گے، پابندی سے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کریں گے انشاءاللہ، جب موقع ملے، جب موقع ملے انشاءاللہ مدنی قافلوں میں سفر کریں گے انشاءاللہ۔ اور بس آج پکی توبہ، بس اب گناہ نہیں کریں، ہمت کرو۔ ہاں مجھے سب پتا ہے، مجھے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، اور آپ کو بھی کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، آپ کو سب پتا ہے کون جھوٹ بول رہا ہے، کون حرام دیکھ رہا ہے، کون حرام کما رہا ہے، کون ماں باپ کو ستا رہا ہے، کون معاذ اللہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر نشہ کر رہا ہے، سب کو پتا ہے۔ ہمیں نہ بھی پتا ہو نا تو اللہ کو تو پتا ہے نا، کسی کو نہ بھی بتاؤ رب تو دیکھ رہا ہے نا، بس آج اسی رب سے دل ہی دل میں کہہ دو نا، اے اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر، اب نہیں کروں گا، اللہ تجھے ناراض نہیں کروں گا، ہو گئے گناہ، کر لی خطائیں، کمزور ہوں نا، لے گیا شیطان گناہوں کے اڈے پر، اب معافی دے دے،
تجھ سے معافی مانگتے مولا ہمیں معاف کر دے, ہمیں استقامت بھی تو دے دے, ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لے, ہمیں شیطان کے مقابلے میں طاقت دے دے. ہم ہمت تو کر رہے ہیں, اے اللہ طاقت تو نے دینی ہے, مدد تو نے کرنی ہے. بس آج یہ اپنے دل میں نیت کر لو, اپنے رب سے خود ہی وعدے کر لو. وہ بڑا کریم ہے, وہ بڑا رحیم ہے, وہ نگاہ بھی فرمائے گا, وہ مدد بھی فرمائے گا, اور وہ ہمیں اچھا بھی کر دے گا. رب کریم سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ نیکوں کے صدقے ہمیں نیک بنا دے, اچھوں کے صدقے ہمیں اچھا بنا دے, ہماری گناہوں والی عادتیں رب اپنے کرم سے دور کر دے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.